السلام علیکم ڈیفینس ٹاورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک آرمی کی طرف سے 6 حرام خوروں کو ٹھکانے لگانے، بنگلہ دیش کی جانب سے فریگیٹس کے لیے مختلف ممالک کی آپشنز شارٹ لسٹ کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چین کی جانب سے نیا ویپن تبت میں ڈپلائی کرنے، روس کی طرف سے شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی خبروں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ فلپینز، یو ایس اور افغان سولجرز کی پاکستان میں پناہ لینے کی اطلاعات سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ یو ایس چائنیز آرمی کی تبت ملٹری کمانڈ نے ملکی ساختہ HJ-12 مین پورٹیبل اینٹی ٹینک میزائل ڈپلائی کر دیا ہے۔ اس اینٹی ٹینک میزائل کو امریکن جیولن کے ہم پلہ تصور کیا جاتا ہے۔ ریڈ ایرو کے نام سے مشہور اس اینٹی ٹینک میزائل کو چائنیز کمپنی نورینکو نے تیار کیا ہے۔ اس میزائل سسٹم کو سب سے پہلے 2014 میں ہونے والے جوہائی ایئر شو میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس پورٹیبل اینٹی ٹینک میزائل سسٹم کو ایک سولجر کیری کر سکتا ہے۔ اس کا کمانڈ لانچ سسٹم اور میزائل سمیت ٹوٹل وزن 22 کلو گرام ہے۔ اس میں تھرمل سائٹ کی سہولت بھی موجود ہے، جبکہ یہ میزائل سسٹم 1100 ملی میٹر کی آرمر میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 4 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، بنگلہ دیش کی فوج نے ایک امریکی فرم کو 7.62 سوویت راؤنڈ فائر کرنے والی M4A2 رائفل کا آرڈر پلیس کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایمونیشن راؤنڈ پہلے ہی بنگلہ دیش کی فوج کے زیر استعمال ہے۔ حالیہ کانٹریکٹ اس رائفل کا تیسرا فالو اپ کانٹریکٹ ہے۔ اس سے پہلے کمپنی کو جون 2019 اور گزشتہ مالی سال میں پہلا اور دوسرا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا۔ اس گن کی میگزین 30 بلٹس پر مشتمل ہے، جو اس رائفل کو بنگلہ دیشی فوج کے زیر استعمال چائنیز ساختہ ٹائپ 56 رائفل سے مکمل طور پر کمپیٹیبل بناتی ہے۔ اس گن کا وزن 3 کلو گرام اور ریٹ آف فائر 700 راؤنڈز پر منٹ ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاک فوج نے افغان نیشنل آرمی کی درخواست پر افغانستان کے 5 افسران سمیت 46 فوجی اہلکاروں کو پاکستان میں پناہ فراہم کی ہے۔ یہ اہلکار افغانستان میں سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے پاک افغان بین الاقوامی سرحد کے ساتھ اپنی فوجی پوسٹوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ یہ افغان فوجی گزشتہ رات چترال کے ارندو سیکٹر پہنچے تھے۔ افغان نیشنل آرمی کے مقامی کمانڈر نے ارندو سیکٹر چترال میں پاک فوج سے افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے پناہ اور محفوظ راستہ فراہم کرنے کی درخواست کی۔ پاک فوج کی جانب سے معلومات اور دیگر ضروری اقدامات کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا گیا، جس کے بعد ضروری فوجی طریقہ کار کے تحت افغان نیشنل آرمی اور بارڈر پولیس کے 5 افسران سمیت 46 اہلکاروں کو پاکستان میں محفوظ راستہ فراہم کیا گیا۔ افغان فوجیوں کو طے شدہ فوجی اصولوں کے مطابق کھانا، رہائش اور ضروری طبی امداد فراہم کی گئی۔ ان افسران اور جوانوں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد احترام کے ساتھ افغان حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ قبل ازیں 1 جولائی کو بھی 35 افغان فوجیوں نے بین الاقوامی سرحد کے ساتھ اپنی فوجی چوکی چھوڑنے کے بعد پاک فوج کو پناہ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہیں بھی پاکستان میں پناہ دی گئی تھی اور مناسب طریقہ کار کے بعد افغان حکومت کے سپرد کیا گیا تھا۔ امریکہ کی میزائل ڈیفنس نیوز ایجنسی اور امریکن نیوی نے مل کر 24 جولائی کو 2 شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز کے خلاف 4 SM-6 میزائلز کو فائر کیا۔ امریکی نیوی کی ڈسٹرائر سے فائر کیے جانے والے سٹینڈرڈ میزائل 6 سے ایک بیلسٹک میزائل ٹارگٹ کو انٹرسیپٹ کیے جانے کی تصدیق کی گئی، تاہم دوسرے کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں کی گئی۔ SM-6 میزائل کو شارٹ اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز کو ٹرمینل فیز میں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ تجربہ اس میزائل سسٹم کا تیسرا فلائٹ ٹیسٹ تھا۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے جرمن ایئر فورس کے لیے آرڈر کیے جانے والے C-130J سپر ہرکولس طیارے کا پہلا یونٹ رول آؤٹ کر دیا ہے۔ اس سال مئی میں ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کی طرف سے
جرمنی کی $1.4 ارب ڈیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ معاہدے میں 3 C-130J سپر ہرکولیز اور 3 KC-130 ریفیولر ٹینکر شامل ہیں۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق اسرائیلی حملوں کے خلاف روس نے شام کا ایئر ڈیفنس سسٹم اپ گریڈ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس نے ایسا امریکہ سے ہونے والے حالیہ مذاکرات میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی شام میں جاری ایئر اسٹرائیک سے ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایسا کیے جانے کی وجہ سے روس نے شام کی افواج کو ایڈوانس اینٹی میزائل سسٹمز کے استعمال اور اس کی نو ہاؤ تک رسائی دی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسرائیل کی جانب سے شام پر فائر کیے گئے ٹوٹل 12 ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز میں سے 11 کو فضا میں کامیابی سے انٹرسپٹ کر دیا گیا تھا۔ ان میزائلز کو رشین ساختہ پینٹسیئر ایس اور بگ M2 سے انٹرسپٹ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ جنوری میں روسی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہم اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کو بتا چکے ہیں کہ اگر انہیں شام میں ایران بیکڈ فورسز سے کوئی خطرہ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں قبل از وقت آگاہ کریں تاکہ ہم ان کے خلاف خود کارروائی کریں، لیکن اسرائیل نے اس پر کان نہیں دھرے۔ واضح رہے کہ روس کی شام میں خانہ جنگی کے شروع ہونے کے بعد سے کم و بیش 18 ملٹری بیسز موجود ہیں۔ ترک میڈیا سورسز کے مطابق بنگلہ دیش اپنی نیوی کے لیے $2.5 ارب کی لاگت سے خریدی جانے والی فریگیٹس کے لیے ترک کمپنی کا انتخاب کرنے کے قریب ہے۔ واضح رہے کہ اس ایکوزیشن کے لیے ابتدائی طور پر UK، فرانس، اٹلی، ساؤتھ کوریا، چائنا اور نیدرلینڈز کی کمپنیوں نے دلچسپی کا اظہار کر کے اپنی بڈز جمع کروائی تھیں، تاہم اب ترکی، چائنا، اٹلی اور نیدرلینڈز کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس ڈیل کے بارے میں ترک سورسز کا دعویٰ ہے کہ ان کی کمپنی STM اس ڈیل کو ون کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہے۔ ترک میڈیا سورسز کا یہ دعویٰ دراصل پہلے سے ایسلسان اور راکٹسان کمپنیوں کے زیر استعمال ویپنز اور شپس کی صورت میں ایک کاسٹ افیکٹو سلوشن آفر کیے جانے کی وجہ سے ہے۔ دوسری جانب اٹلی اور نیدرلینڈز کی شپس مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ صلاحیت کے اعتبار سے بھی بنگلہ دیش کی نیول ریکوائرمنٹ سے ایک قدم پیچھے بتائی گئی ہیں۔ آخر میں چائنیز ٹائپ 54 فریگیٹ اور ترک کمپنی کی استنبول کلاس فریگیٹ میں سے کسی ایک کے منتخب کیے جانے کے امکان ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے میر علی اور موسکی علاقے میں 6 حرام خوروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اس کارروائی میں 2 حرام خور زخمی بھی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں کو میر علی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان شدت پسندوں کا تعلق حافظ گل بہادر فیکشن سے بتایا جاتا ہے۔ ایک اور خبر گزشتہ 2 دنوں سے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کے حوالے سے بھی گردش کر رہی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ فلپینز کی طرف سے جاپان کی میٹسوبیشی شپ بلڈنگ سے آرڈر کردہ 2 لارج ملٹی رول ریسپانس ویسل میں سے پہلی کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ شپ مئی 2022 میں فلپینز کے حوالے کی جائے گی۔ 96.6 میٹر لمبی اس شپ کی سپیڈ 26 ناٹس اور رینج 4000 ناٹیکل مائلز ہے۔ یاد رہے کہ MRRV کو خراب موسم میں ریسکیو مشنز اور آف شور اور کوسٹل زونز کی پیٹرولنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔